امام وہ بنتا ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہو، یا امام وہ بنتا ہے جو سب سے زیادہ حسن و جمال والا ہو، یا امام وہ بنتا ہے جو ساری کائنات میں لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ اور یہاں پر میرے آقا فرماتے ہیں سارے نبی کھڑے ہیں، جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا اور کہا میرے آقا نماز پڑھائیے۔ تو پتہ یہ چلا اگر علم کی اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے نبیوں کے علم سے زیادہ میرے آقا کا علم تھا، اگر شان اور عظمت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سارے نبیوں سے زیادہ افضلیت اور شان میرے آقا کی تھی، اور اگر حسن و جمال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سارے نبیوں سے زیادہ اگر کسی کو حسن تھا تو وہ میرے آقا کو تھا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں مصلی پر کھڑا ہوا اور میں نے نماز پڑھائی۔ آج وہ انبیاء جو سارے امتیوں کے مقتدا تھے، سارے امتوں کو نماز پڑھانے والے تھے اور اپنی امتوں کے امام تھے، آج سارے نبی جو ہیں وہ میرے آقا کے پیچھے مقتدی بن گئے، سبحان اللہ، اور میرے آقا امام بن گئے ہیں اور میرے آقا کا لقب بن گیا امام الانبیاء۔ آج میرے آقا نبیوں کے بھی امام ہیں، اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہاں سے ہم چلے نور کی سیڑھی پر، پہلا آسمان آ گیا، فرماتے وہاں پر دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ فرمایا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دروازہ کھلا، میرے آقا اندر داخل ہو گئے، فرماتے ایک نورانی شخصیت جو بڑی بزرگ ہستی کھڑی ہے، انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا، پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ساری کائنات کے باپ ہیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام کہا ہے، سبحان اللہ اکبر۔ فرماتے میرے آقا پھر ہم دوسرے آسمان کی طرف گئے اور وہاں پر دروازہ کھلا اور اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ایسے چلتے چلتے فرماتے تیسرے آسمان پر گئے، وہاں پر دروازہ کھلا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آج وہ حسین سے ملاقات ہو گئی جس کا حسن دیکھ کے مصر کی عورتیں ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، جن کا دیدار کر کے مصر کی عورتیں ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، جن کا دیدار کرنے سے مصر کے لوگوں کو 3 ماہ تک نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ آج اس حسین و جمیل چہرے والے کی نگاہ میرے آقا کے چہرے پر پڑتی ہے، مازاق کے نینوں والے پر پڑتی ہے، والضحیٰ کے مکھڑے والے پر پڑتی ہے، واللیل کی زلفوں والے پر پڑتی ہے۔ تو پھر جب میرے آقا کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ کیا کہتے ہیں، اس کو پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے کرتے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ اے یوسف تیرا بڑا حسن ہے، تیرے حسن کے بڑے چرچے ہیں، لیکن کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی تھے جان نہیں بولن دی۔ اللہ کو میرے آقا کا حسن و جمال دیکھا تو اپنا حسن بھول گئے، اتنا حسن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرماتے میرے آقا ہم اس کے بعد چوتھے آسمان پر، 5ویں آسمان پر، 6ٹھے آسمان پر نبیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کہیں پر حضرت یونس مل رہے ہیں، کہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام مل رہے ہیں، کہیں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ مل رہے ہیں، کہیں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ مل رہے ہیں۔ فرمایا بیت المعمور آ گیا، سدرۃ المنتہا کے مقام پر، فرماتے وہ گھر آ گیا جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت جبریل امین نے کہا میرے آقا آپ پہلے نبیوں کے امام بن چکے ہیں، اب آپ یہاں پر نماز پڑھا کر سارے فرشتوں کے بھی امام بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نماز پڑھاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ سدرہ کا مقام تھا اور وہاں پر فرماتے ہیں اتنے بڑے پھل تھے جیسے مٹکے ہوتے ہیں، فرمایا ان کے درختوں کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، فرمایا وہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں پر سارے نوریوں کی انتہا ہے۔ اب یہاں سے آگے کوئی نوری نہیں جا سکتا، نہ کوئی بشر جا سکتا ہے، یہاں پر انتہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا جب آگے رفتار پر جب آگے گزرنے لگے، حضرت جبریل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، سونے اب میں آگے نہیں جا سکتا،
اگر ایک قدم بھی آگے جاتا ہوں تو میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے. اللہ اکبر. نوری بھی پیچھے رہ گئے, نوری بھی نہیں جا سکتے, بشر بھی نہیں جا سکتے, تو اب جو اوپر جا رہا ہے وہ کون ہے؟ سبحان اللہ. نہ نوری جا سکتا ہے نہ بشر جا سکتا ہے, اب جو اوپر جا رہا ہے وہ میرے حضور جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ حضور کی رفتار تھی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام پہلے براق پر, پھر نور کی سیڑھی پر, اب جو آگے سفر ہونا ہے وہ بہت ہی نرالا سفر ہونا ہے اور بڑا عظیم و شان سفر ہونا ہے. اب نور وہ سیڑھی بھی نہ ہوگی, اب براق بھی نہ ہوگا, اور جبریل امین کے پر بھی نہ ہوں گے. اب میرے آقا نے سفر کرنا ہے, اور کیسے کرنا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے وہ بتاؤں گا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سفر کیسے کرنا ہے. اور اس کو کسی نے کہا کہ سی معراج راز محبت آندا, سی معراج راز محبت آندا, نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا. فرمایا سدیا طالب نے تے گیا مطلوب ہوتے, جبریل سی صد لے جھون والا. فرمایا یار عرش تے بنا دروازے تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا. فرمایا ابر تے عقل نو دخل کیے, جانے جان والا یار جان والا. سبحان اللہ. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.